بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل احترام جمعیت لائر فورم کے معزز وکلاء، قابل احترام دانشور حضرات، میں پہلی مرتبہ آپ کے اس اجتماع سے باضابطہ طور پر خطاب کر رہا ہوں، تاکہ جب ہم کوئی بات کریں، ہم کوئی موقف اپنائیں، تو قانون و آئین کے لحاظ سے پوری جماعت کو اور مجھے بھی رہنمائی حاصل ہو، کیونکہ ہم نے اس ملک کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اور ہم کبھی بھی نہ یہ چاہتے ہیں، نہ کبھی ہم نے یہ چاہا ہے کہ ہم کوئی بات کریں، کوئی تحریک اٹھائیں اور وہ آئین یا قانون سے تجاوز ہو۔ ہم آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان میں اپنے فکر، اپنے نظریے اور اپنے موقف کی پرچار کا قانونی حق رکھتے ہیں، اور وہی ہم نے استعمال کیا ہے۔ سو میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ زبان نے جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، ابھی تو خوف نہیں آئے گا سزا سے مجھے۔ زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سو میرے محترم دوستو، جو میں نے کہنا تھا اور اس اجتماع سے میں سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ کہوں گا اور میں اپنی گفتگو کے لیے آپ کی تائید حاصل کروں گا، لیکن کچھ معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ اب مجھے جو آپ نے کہا ہے اس کی تائید کرنی پڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا،
کہ ملک کے اندر ایک فعال سیاست ہم کر رہے ہیں. ہم نے انتہا پسندی کی سیاست کبھی نہیں کی. ہم نے اگر حق حکمرانی مانگا ہے تو آئین و قانون کی روح سے عوام کی تائید کے ساتھ مانگا ہے. آج ہماری سیاست کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارے آئین کو اور ہمارے قانون کو یرغمال بنا دیا گیا ہے. اور ہمارے حکمران جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور یہ جمہوری حکومت ہے، لیکن آپ سب تجزیہ نگار ہیں. آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ انہی حکمرانوں نے، انہی جمہوریت کے نام نہاد علم برداروں نے اپنے رویوں کے ساتھ، اپنی خوشامد کے ساتھ، اقتدار کی بھیک کے ساتھ عوام کو کمزور کیا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، آئین کو کمزور کیا، جمہوریت کو کمزور کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط بنا دیا ہے. سو ظاہر ہے کہ ہم اگر حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اپنے حق کا مطالبہ یہ بھیک نہیں ہے، یہ کوئی خوشامد نہیں ہے. ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ ہی وہ بہت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سو میں یہ درد لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے. واہ واہ، کیا بات. ہم نے ایک لمبی جدوجہد کی ہے، اور جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا کرتا تھا تو میں ان اکابرین کے سامنے ضرور یہ سوال رکھتا تھا کہ کم از کم میری زندگی میں ہم جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا سے لے کر مسلسل آمریتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ذرا اس بات کا تجزیہ تو کریں کہ اس پوری جدوجہد میں جمہوریت طاقتور بنی یا آمرانہ قوت طاقتور بنی ہے. اور اگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جمہوریت کمزور ہوئی ہے تو پھر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس میں سیاستدانوں کا کتنا کردار ہے، ہماری کوتاہیوں کا اس میں کتنا کردار ہے، اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں. ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤں، لیکن کبھی دنیا خواہشات کے تابع رہی ہے؟ اللہ تعالی نے بھی انسان کو خواہشات سے بھرا ہے، اور تمام بشری، انسانی، حیوانی، بہیمی خواہشات سے انسان کو بھر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا قانون اتارا ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ نے قانون کی پیروی کرنی ہے، اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور یہی ضابطہ اور یہی اصول انسانی معاشرے میں اعتدال پیدا کرتا ہے. ہم پہلے بھی انتہا پسند نہیں تھے، ہم آج بھی نہیں ہیں.
انتہا پسند بنانا، شدت پسند بنانا، دہشت گرد بنانا، یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے، اور ہماری ریاستیں ان کی اس خواہش کو پورا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مذہب کا نام لیتا ہے تو مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دو، مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دے کر اسے اسلحے کی طرف راغب کرو، اسے اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کرو، اسے پہاڑ پہ چڑھنے پہ مجبور کرو، اسے مورچے میں بیٹھنے پہ مجبور کرو، تاکہ ہم مذہب کا ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے، اور یہ اسلام یہ لوگوں کو لڑنا سکھاتا ہے، مارنا سکھاتا ہے، قتل و غارت گری سکھاتا ہے۔ یہ تاثر دنیا کو دینا کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں، اور پھر ان ملکوں کی ریاستی قوت کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ اپنے ملک کے ان شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے مذہب کا نیست و نابود کر دے۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مذہب ہمارا امن کی بات کرتا ہے، میرا مذہب امن کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جان مال اور عزت و آبرو اور اس سے وابستہ حقوق کی بات کرتا ہے، اور دنیا بھر میں جو قوانین بنتے ہیں وہ اسی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بنتے ہیں۔ اور اگر قانون غالب ہے، اگر قانون مؤثر ہے، تو پھر کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، کوئی کسی کو ناروا قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی عزت و ناموس کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک محفوظ معاشرہ جس کے حقوق محفوظ ہو، جن کی عزت محفوظ ہو، ہم نے پاکستان میں یہی روش اختیار کی۔ آج پورے ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان فعال ہے، متحرک ہے، اور اس کے ماحول میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، قرآن و سنت کے علوم جاری ہیں، اور آپ آئے ہمارے پاس، آپ آئے، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، آپ نے ہمارے سلیبس پر ہم سے بات چیت کی، اور آپ نے کہا آپ کا سلیبس ٹھیک ہے۔ آپ نے مدارس کے تنظیم اور اس کے نظام پر بات کی، اور آپ نے کہا آپ کے مدارس کا نظام بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے ہمارے مدارس کے مالیاتی نظام پر بات کی، اور بالآخر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کا مالیاتی نظام بھی ٹھیک ہے۔ یہ 2004 کے دسمبر تک ہم مذاکرات کرتے رہے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اتفاق رائے ہوا، اور 2005 کے جنوری یا فروری میں دونوں طرف سے اس پر دستخط ہو گئے۔ جب معاہدہ ہو گیا اور آپ نے ہمارے نصاب کو بھی جائز تسلیم کیا، آپ نے ہمارے مدرسے کے نظم و نسق کو بھی جائز تسلیم کیا، آپ نے ہمارے مالیاتی نظام کو بھی جائز تسلیم کیا، پھر اس وقت سے لے کر آج تک مدارس کے رجسٹریشن کیوں نہیں ہو رہی، مدارس کے اکاؤنٹ کیوں بند ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مسئلے کا حل نہیں چاہتے۔ آپ کسی طرح چاہتے ہیں کہ مدارس اشتعال میں آئے، سڑکوں پہ آئے، نوجوان کو اشتعال ملے، وہ بندوق کی طرف جائے، اور پھر ریاست بندوق کی طاقت کو طاقت کے ساتھ مارنے کے لیے اس کو کوئی جواز مہیا ہو سکے۔ سو ہم نے آپ کو جواز مہیا نہیں کیا۔ ہم نے اس ملک کو پرامن ملک بنانے کی کوشش کی، تاہم ایک گروہ ضرور ہے جو پہاڑوں میں چلا گیا،
جو بندوق لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بندوق اٹھا کر جب افغانستان جا رہا تھا تو آپ نے افغانستان جانے کے لیے اس کا راستہ روکا؟ آپ امریکہ کے اتحادی بھی بنے، آپ نے ہوائی اڈے بھی دیے، فضائیں بھی ان کو دی، یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں، ان فضاؤں سے گزر کر وہاں پر بمباری بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پاکستانی مجاہد بھی جا رہا ہے، اور تم بھی اس کو تھپکی دے رہے ہو کہ آپ مجاہد ہیں۔ اور پھر انہی حالات میں ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے میں نہیں گیا ہوں، ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے میں نے افغانستان کا سفر نہیں کیا، میں نے دو ملکوں کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کے لیے سفر کیا، لیکن طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ملک کے ISI کا چیف کیا ہے، اور اس نے وہاں پر ان سے کیا باتیں کی ہیں کچھ مجھے معلوم بھی ہے۔ سو اگر ان دہشت گردوں کو کوئی حوصلہ دلانے کا عمل ہے، وہ بھی آپ کے صفوں میں مل رہا ہے، ہمارے صفوں میں تو وہ ہم سے ناراض ہیں۔ آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں، میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں، شہید کیا ہوتا ہے۔ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں۔ آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کیا بتا سکتے ہو آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے، اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا، اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا۔ ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے، لیکن ہے سینکڑوں میں۔ تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے۔ کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا، ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے۔ اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ پاکستان ایک ادارہ جاتی ملک ہے، اور پوری دنیا ہے۔ ادارے متعین ہیں، ان کا دائرہ کار متعین ہے، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے۔ اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اگر میں نے آپ کو ان کے اپنے دائرہ کار اور اس دائرہ کار کے اندر
ان کی صلاحیتوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی صاحب لوگوں، سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے، پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں، میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قاعدہ اشارہ کوا، قاعدہ اشارہ کوا، آئین کا پاسبان، مظلوموں کا ترجمان، وکلا کا ترجمان۔ اور میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے، اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں میں نے بار بار کی ہے۔ قصور والی بات قصوروار ٹھہری۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ کلا حضرات ذرا اس پر بھی غور کریں کہ 48 گھنٹے کے بعد ان کو پتا چلا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک جملے کی غلط تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور شہداء کے خاندانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہیں، الحمدللہ صرف ہم ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ جلسے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر میری فوج پر خدا سخت وقت نہ لائے، میرے ملک پر خدا برا وقت نہ لائے، ورنہ جب میری فوج اپنے ملک کی دفاع کرے گی تو ان میرے فقیروں کو اپنے ساتھ مورچے میں شالہ بشالہ دے گی۔ آپ نے کبھی ہمارے اس جذبے کو اپریشیٹ کیا؟ اور قربانیاں ہیں۔ اگر پاکستان کا ایک سپاہی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسی لیے وہ فوج میں بھرتی ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے، پھر میرے جمعیت علماء اسلام کے صفوں کے اندر سے بڑے اکابر سے لے کر عام علماء اور طلباء تک 200 سے زیادہ شہید کیوں ہم نے دیے؟ کس کے لیے دیے؟ تم نے اس قسم کی حرکت کر کے جمعیت علماء کے کارکنوں اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اور اب اس کا رد عمل آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم نے ترتیب بنا لی ہے، میں چاروں صوبوں میں جاؤں گا، چاروں صوبوں میں وہاں کے عوام اور کارکنوں سے خطاب کروں گا، بڑے جلسوں سے بھی اور کنونشنوں سے بھی خطاب کروں گا، اور میں اپنا موقف لے کر آگے جاؤں گا۔ قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ۔ تم نے سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے۔ تم نے میرے علماء کو شہید کیا، علماء کرام شہید ہوئے، میرے استاد اور میرے شیخ مولانا حسن جان شہید ہو گئے، میرے والد صاحب کے شاگرد رشید وزیرستان کے استاد الاساتذہ مولانا نور محمد شہید ہو گئے،
مولانا معراج الدین جو میں سمجھتا ہوں میرا دایاں بازو تھا، تم نے اس کو توڑا، اور میں نے باجوڑ میں 100 جنازے اٹھائے ہیں ایک جلسے کے۔ میں روزانہ پشتونخوا میں اور بلوچستان میں کہیں نہ کہیں 2 یا 3 جنازے اٹھا رہا ہوں۔ میں تو آپ کے ہر جنازے پر آپ کے ساتھ رویا ہوں۔ کبھی یاد ہے کہ تم کبھی میرے جنازے پر میرے ساتھ روئے ہو؟ مجھے کہتے ہو تم نے غلط بات کی ہے، میں کہتا ہوں تم نے اپنے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، فوج کے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، ان کے خاندانوں کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے میرے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے ان کی بھی بے توقیری کی ہے۔ معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں، آج اگر میری بات غلط ہے مجھے آپ ضرور رائے دیں، آپ قانون کے ماہر ہیں، میری رہنمائی کریں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، بھروسہ تم نے توڑا تھا، مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا مجھ کو بھروسہ کر لیا اس پر۔ کیا بات ہے! عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے۔ میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے۔ کیوں؟ میری سیاست اعتدال کی ہے، میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی۔ کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا۔ نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ نہیں چلے۔ میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا، مجھے 90 میں ہرایا، 93 میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا، میں 97 میں اسمبلی میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا۔ تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کیے، غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے۔ کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں۔ بھئی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا، پرمٹ کے معنی دستاویز۔ 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، آج 2026 ہے، کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے ہیں، فیکٹریاں بنا لی ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لی ہے۔ 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 80,000 کی لسی پی لی ہوئی۔ شرم بھی نہیں آتی اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم شخصیت نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے انکار کر دیا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم بیچ میں آئے اور مجھے کہا کہ جی آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ میں نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہاں ہمیں مل لینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کس غار سے ڈسے جا رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں جب میں نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی اور میں نے ان کو چیلنج کیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، تم بھی بیٹھے ہو، اگر میرے ہاتھ کے یا میرے ماحول کے اندر کوئی ایسے غلط کام ہوا ہو،
کوئی ایسے غلط مفادات میں نے حاصل کی ہوں تو اللہ کے لیے کم از کم مجھے واضح طور پر بتا دو کہ فضل الرحمان آپ کے اندر یہ نقص ہے۔ اس اعلیٰ ترین افسر نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، پھر کہا مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر میری کردار کشی کیوں کی تم نے؟ کیوں غلط باتیں کی میرے بارے تم نے؟ جواب سنیے حضرا وکلاء حضرات، میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ This was the response of that very important personality. میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے جو بولا جھوٹ بولا، غلط بولا، اور آئندہ میں ہدایات دے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن میرا دعویٰ تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ تم نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے، بالکل، اور حکمران جو بھی بنے گا دھاندلی سے بنے گا۔ سو آج میرا سوال یہ ہے کہ دھاندلیوں سے بنی ہوئی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے۔ تم کس بات میں لوگوں کو الجھا رہے ہو؟ اب تک یہ مجھ سے رابطے بھی کرتے تھے، لیکن جس دن انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بلوچستان حکومت میں، تو کم از کم ہمارے ساتھ شراکت کر لو۔ میں نے مولانا عبدالواسع کو ساری صورتحال بتائی اور میں نے کہا اپنی جماعت سے مشورہ کر لیں۔ انہوں نے جماعت سے مشورہ کیا اور جماعت نے کہا نہیں، ہم کبھی اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں۔ میں نے کہا بنتی نہیں ہے، اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں، آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا، لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا؟ میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے باگیں میرے ہاتھ میں نہ ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ میری تقریر اول سے آخر تک آپ قوم کو کیوں نہیں سناتے؟ میری پارلیمنٹ کی تقریر آپ قوم کو کیوں نہیں سنا رہے؟ پارلیمنٹ ایک مشترکہ ادارہ ہوتا ہے، حکومت کا ممبر، اپوزیشن کا ممبر یہ کولیگ ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ حکومتی اراکین کی بات عوام تک پہنچے اور جب ہماری باری آئے تو ہمیں آف کر دیں، میری بات قوم نہ سنے؟ تم میں ہمت ہے میری بات، میں نے کوئی گالیاں نہیں دی تمہیں، میں نے کوئی بد اخلاقی کی زبان نہیں استعمال کی، میں نے آپ کا موقف، اپنا موقف اس کا تقابل کیا ہے، میں نے آپ کے موقف کو غلط کہا ہے، اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جب میں معقول گفتگو کرتا ہوں اور میں قوم کے سامنے اپنی بات دلائل سے پیش کرتا ہوں، میری بات آخر آپ قوم تک کیوں نہیں پہنچانے دے رہے؟ اب قوم تک تو پہلے نہیں پہنچ رہی تھی، پھر جو اسمبلی بلڈنگ کے اندر چیمبرز میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں اور ان چیمبرز میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جب میری تقریر سنتے ہیں تو اس کو بھی بند کر دیا، اب صرف ایوان کے اندر کے لوگ سن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ایک ان کیمرہ اجلاس تو بلائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ہندوستان کی سرحد بند ہے،
افغانستان کی سرحد بند ہے، چین آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب آپ نے درخواست دی پرسوں ترسوں کہ آپ کی جو پاکستان میں 170 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی اور جو ہم پورا نہیں کر سکے، سو آپ مہربانی کریں اور وہ 170 ارب ڈالر ہمیں معاف کر دیں، چائنا نے مسترد کر دیا آپ کی درخواست کو۔ تفتان کے علاقہ سینڈک میں ابتدا سے ہی چائنا کام کر رہا ہے، آج اس نے وہاں سے بستر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ آپ کے چین کے ساتھ تعلق ہوا۔ ایران آپ پر کتنا اعتماد کرتا ہے، لیکن پھر وہ برے حالات میں ہے۔ پاکستان کو محصور کر دیا تم نے، یہ تمہاری پالیسیاں ہیں۔ آپ انڈیا سے لڑے، ہم نے سب سے پہلے آپ کو سپورٹ کیا ہے۔ آپ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی بات کی، ہم نے سپورٹ کیا کہ ہم خطے میں امن کے عمل کو ترجیح دیں گے، لیکن ہماری رضامندی کے باوجود آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ گلہری کی طرح کہ میری آنیاں جانیاں ویک۔ اور آج بھی امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے، اب نئے ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب امریکہ نے میرے سپہ سالار کو تھپکایا، یو آر ویری گڈ مین، یو آر ویری گڈ مین، تو اس وقت تک گڈ مین تھا جب ہمارے جھنڈوں کے نیچے ان کے جہازوں نے ہرمز کو عبور کیا، اور یہ فائدہ اٹھانے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو ایران پر پھر دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ اب آپ کچھ کردگی تو نکالیں نا، بتائیں تو صحیح نا۔ افغانستان کے سرحد آپ کی سرحد بند ہے، ملک محصور ہے، اشیاء کی قلت ہو رہی ہے، اور اب آپ ناراض کس بات پر ہوئے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم لشکر نہیں بنائیں گے۔ آپ قبیلوں سے کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ تم لشکر بناؤ اور لڑو، ہم نے کہا کہ نہیں، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے آپ ہیں، آپ ہی بھرتی ہوتے ہیں، پیٹ ہی باندھتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام نے آپ کو اخلاقی طور پر سپورٹ کیا ہے۔ آپ عوام کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، مشرقی پاکستان میں تم نے عوام سے کہا کہ تم لشکر بناؤ، تو البدر بنا، الشمس بنا، اس نے پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑائی لڑی۔ آج بھی وہ دشمنی برقرار ہے یا نہیں عوامی لیگ اور جماعت اسلامی کی؟ آج بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی گئی؟ تو تم ہماری قوم کو اور عام آدمی کو اس طرح کی دشمنی میں الجھانا چاہتے ہو؟ اور میں کیوں لشکر بناؤں؟ میری صوبائی حکومت میرے اختلاف بھی ہو، وہ آپ سے کہتی ہے کہ ہم خود پولیس کو استعمال کر کے جنگ لڑ سکتے ہیں، فوج سائڈ پہ ہو جائے، تو آپ تو صوبائی حکومت کے طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ لشکر بناؤ۔ پہلے صوبائی حکومت کے آفر کو تو قبول کرو۔ اور نتیجہ یہ نکلا ہے، شاید بلوچستان کے اور سندھ کے دوستوں کو معلوم نہ ہو یا پنجاب کے لوگوں کو معلوم نہ ہو، خیبر پختونخوا کے وہ کلا جانتے ہیں کہ بنو میں کتنی دفعہ چند مہینوں کے اندر اندر چھاونی پہ حملے ہوئے،
داخل ہو گئے. ابھی حال ہی میں کتنے تھانوں پہ انہوں نے قبضے کیے, کئی کئی دن تک قابض رہے, اور بالآخر پولیس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم آپریشن میں فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے, ہم خود لڑیں گے, اپنے افسروں کا حکم نہیں مانیں گے. لہذا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے, اور میرے بنلو کا سپاہی اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتا, اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتا, اپنے آئی جی پی کا حکم نہیں مانتا. اس کے بعد لکی مروت وہاں کے پولیس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے, ہم اپنے طور پر لڑیں گے, ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں, نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں, اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں, نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں, نہ آئی جی کی مانتے ہیں. اور ابھی 4 دن ہوئے ہیں ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی, ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے, اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے, اور اگر ہمارا سپاہی شہید ہوا تو کسی فوجی کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں. اب کیا رہ گیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان رہ گیا, کرک رہ گیا, پھر کوہاٹ رہ گیا. اب اس حالت تک ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ فضل الرحمان نے پہنچایا ہے. تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے, تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں, تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا. اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو, تم غلطی نہیں کرتے. لیکن میرے مضمون کو سمجھو, میرے مضمون کو پڑھ, میرے لفافے کو نہ دیکھ. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اول سے لے کر آخر تک قوم کو میری تقریر سناؤ. اس میں توہین کی کون سی بات ہے؟ بے توقیری کی کون سی بات ہے؟ ہاں, آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے, آپ کو اپنے دائرہ کار کا احساس دلایا ہے, آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا میں نے احساس دلایا ہے کہ اپنے حدود میں رہو. تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں, اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے, تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپتے ہو. ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. میرے دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے. کہتے ہیں معافی مانگے, معافی میں نے مانگنی ہے, تو نے مانگنی ہے. غلط تو نے کیا ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں, صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو. اللہ سے عافیت مانگا کرو, دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو. وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا. لیکن اگر مقدر ہے اور آمنا سامنا ہو گیا پھر ڈٹ جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اصول ہے. میں اپنی فوج کو تو دشمن نہیں کہہ رہا, میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں, اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی, تو فوج میری ہو گئی. میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں. لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے, ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے, الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے, اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ بکسا تبدیل ہو جائے, نمبرز تبدیل ہو جائیں,
لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا اس کو کون گنے گا کل؟ اسے کون گنے گا؟ تو میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے. میری باتوں کو برا مت مانو، میری باتوں سے سبق سیکھو. اور مجھے نہیں پتا، اگر خدا نخواستہ آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں، کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہ کرو. ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور و غوغا برپا کرتے ہو، اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی مہم آپ پوری کر رہے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیدوں کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے، اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو. تم شہداء کے توہین کے مرتکب ہو. تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی. عوام مر رہے ہیں، یہ کس پدار سے مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی سڑکوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں، عوام مر رہے ہیں. ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے. اگر شہید کی شہادت اور قربانی کو ایک محاوراتی جملے کے ساتھ، ایک عام محاورہ ہے، تم جوڑ کر اس کو شہیدوں کی توہین سمجھتے ہو، تو پھر دفاع مقدس ہے. دفاع مقدس ہے. پھر ہمارے بجٹ سے دفاعی بجٹ کا نام تو نکال لو، کیونکہ دفاع جیسے مقدس چیز کو بجٹ کی طرف منسوب کرنا، یہ تو قوت دفاع کی توہین ہو جائے گی. اس کا نام رکھ لو مقدس بجٹ. تو اس قسم کی بچوں والی باتیں کرنا، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے. جب بولتے تھے تو لگتا تھا چہرہ بھی اس کا مصنوعی بنا ہوا ہے، زبان بھی اس کی مصنوعی ہے، ضمیر اور زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے، اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے آپ ایک سنجیدہ سیاست کو ملک میں ذلیل کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے. ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہم نے اس ملک کو مشکلات سے نکالا ہے. ہم نے اس ملک کے نوجوان جو بندوق کی طرف جا رہے تھے ان کو روکا ہے، مدارس کو روکا ہے، مساجد کو روکا ہے، جوانوں کو روکا ہے. اور میں 26 سال سے اس محنت میں ہوں کہ میرا نوجوان وہ مثبت کردار کی طرف جائے. آپ نے ان کے سامنے میری کیا حیثیت کر دی؟ کل جب میں انہیں کہوں گا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، اور وہ مجھے کہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو میں برداشت تو کر لیتا ہوں. چلو میں نے برداشت کر لیا، لیکن اگر آپ شہداء کا سہارا لے کر یہ توقع رکھتے ہیں مجھ سے کہ میں اپنا موقف تبدیل کر لوں گا، جب تک تم سیدھے نہیں ہوگے میرا موقف تبدیل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ.
किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। सुभान अल्लाह। नमा खल दगाए डेर नदी असल में 4:30 बज गए हैं और असर की नमाज भी नहीं पड़ी, तो आज इतना ही काफ़ी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 15 अक्टूबर को जी 15 अक्टूबर को इंशाअल्लाह मुल्तान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होगी और अगस्त के महीने में चारों सूबों के अंदर वर्कर्स कन्वेंशंस होंगे, जिसमें वकला भी शरीक होंगे और बाकी लोग भी शरीक होंगे। इसी तरीके से हमने नवंबर में भी पंजाब में जलसे का ऐलान किया है और सितंबर में भी हम पंजाब में जलसा करेंगे। अब पंजाब में एक जलसा कसूर का नहीं हुआ, पंजाब में अब जलसे होंगे और इंशाअल्लाह हम अवाम की ताईद हासिल करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और बात मैं आपसे, थोड़ा सा जरा बैठ जाए, थोड़ा सा आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। मैं एक बात थोड़ी भूल रहा हूं, अभी याद आ गई। इन्होंने हमारे ऊपर सोशल मीडिया के रास्ते से हमला किया। आज 7वां दिन है या 8वां दिन है, मुसलसल हुकूमत की बयानिए को मुस्तरद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ऐसा कोई कमज़ोरी नहीं है कि हम बात नहीं कर सकते। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मैदान अब या वो ठंडा कर दें या फिर गर्म रहेगा।